کیا آپ نے اپنے گھر میں لاکھوں روپے کا سولر پینل لگایا ہے اور اب آپ کو یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ اس سولر پینل کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور اب آپ کو اس کے اگینسٹ بھی ٹیکس دینا ہے؟ مطلب آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے گھر میں سولر پینل لگوایا اس امید کے ساتھ کہ چلے بجلی کے مہنگے بلوں سے جان چھوٹے گی، اور اب حکومت اور سرکار، پاکستان کی سرکار یہ سوچ رہی ہے اگر کہ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے تو آپ کے پاس کیا لائے عمل موجود ہے؟ کیا آپ کی نظر سے بھی ایسی خبر گزری ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے سانس لینے پر بھی ٹیکس عائد کر دے گی یا پانی پر بھی ٹیکس عائد کر دیا جائے گا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات کے لیے آپ نے اس ویلاگ کو اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ السلام علیکم انتظار احمد، آپ کو آپ کے دوست، آپ کے بھائی تھے بجاز کا سلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام تر لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں میں اپنے لکھانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ پہلے اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پہلے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے زمین لو، زمین کا کوئی ٹکڑا لو، پوری کی پوری زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے بمشکل ایک 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لینے کے لیے، جو کہ جو پاکستان میں ہماری مڈل کلاس لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پلاٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایجنٹوں کے سہارے ان کو پلاٹس لینے پڑتے ہیں، اور ایجنٹ بھی اچھا خاصا اپنا کمیشن بھی چارج کرتے ہیں اور اپنے اچھے خاصے پیسے بھی رکھتے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں، ڈیٹس اندر ڈیبیٹ، لیکن ایک عام آدمی پہلے تو لاکھوں روپے جوڑتا ہے، 20 30 25 40 50 لاکھ روپے جوڑے گا پلاٹ کے لیے، اور پھر جب پلاٹ لینے جائے گا تو 5 6 لاکھ روپے اس ایجنٹ کو بھی دے گا، 10 لاکھ بھی شاید دیتے اس ایجنٹ کو کہ وہ پلاٹ لے سکے۔ پلاٹ لینے کے بعد جب وہ پلاٹ لے گا تو اس پلاٹ کے اگینسٹ وہ ٹیکس بھی پے کرے گا۔ سرکار کو اچھا خاصا ٹیکس وہ اسی وقت پے کرنا شروع کر دے گا جب وہ پلاٹ لے گا۔ جب اسے پلاٹ لیا، پلاٹ ٹرانسفر لیتے ہوئے اس نے اچھا خاصا سرکار کو ٹیکس پے کیا، نہ صرف اس پہ ٹیکس پے کیا بلکہ جو اماؤنٹ ہے، جو ٹرانزیکشن اس نے کی ہیں، اس پہ بھی اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سوچتا ہے کہ اس نے گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے ہر چیز پہ اس کو ٹیکس پے کرنا ہے، چاہے اینٹ لینے جاتا ہے یا پیٹرول ڈلوا کے اگر وہ اینٹیں لینے بھی جا رہا ہے نا تو وہ پیٹرول میں بھی اس نے ٹیکس پے کیا ہے۔ وہاں پہ بجلی چاہیے، اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے، پانی کے لیے بھی ٹیکس پے کر رہا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ بڑی مشکل سے وہ جتنی اس کی مزید جمع پونجی ہوتی ہے وہ کروڑ سوا کروڑ روپیہ لگا کے اپنا گھر تیار کرتا ہے۔ اور اگر میں جینون کاسٹ کی بات کروں، اگر سوا کروڑ لگ جاتا ہے تو میرے اندازے کے مطابق ایکچوئل کاسٹ 40 50 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ 50 60 70 لاکھ روپے آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ ٹیکس کی مد میں دے رہے ہوتے ہیں۔ فارگیٹ اباؤٹ کہ کہاں سے پروڈکشن ہوئی، کہاں پہ آئی، وہ سارے کے سارے ٹیکس نیٹ پہ ہوتے ہیں۔ ٹیکس تو آپ کو دینا پڑتا ہے، کوئی ڈائریکٹ ٹیکسیشن، کوئی انڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ اس کے بعد جب 50 60 لاکھ کا پلاٹ لیا، کروڑ سوا کروڑ کا گھر بنا دیا، میں لیسٹ آف لیسٹ سینیریو بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی بنتے، نیچے نہیں بنتے۔ تو ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اب 50 ہزار یا کچھ گھروں میں تو لاکھ 2 لاکھ روپے تک بجلی کے بل بھی آتے ہیں، کہ اب اس بجلی کے بلوں سے جان چھڑائی جائے اور ایسا کریں کہ 10 12 15 لاکھ روپے کا ایک ہی دفعہ کا خرچہ ہے وہ کر لیتے ہیں اور سولر پینل لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بجلی کے بل سے جان چھوٹے۔ جو 2 کروڑ روپے وہ آلریڈی انویسٹ کیا ہوا تھا، 25 1 لاکھ روپیہ یا 12 سے 15 یا 20 لاکھ مزید لگا دیا۔ اس 20 لاکھ میں بھی آدھے سے زیادہ پیسے تو عوام کو، سرکار کو ٹیکس میں بھرے، کیونکہ امپورٹڈ پینلز ہیں سارے، اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ مجھے ان کی پالیسی ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کتنی ٹیکسیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن اوور آل ٹیکسیشن تو ہوگی، ہر چیز پہ ٹیکسیشن ہے۔ پھر اس پورے پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کسی بھی کمپنی کے تھرو کرواتے ہیں تو وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے، بینک سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک رف محتاط اندازے کے مطابق کہ 20 لاکھ اگر سولر پینل لگا دیا ہے تو شاید اس کی ایکچوئل کاسٹ 6 7 لاکھ روپے تھی، 12 13 لاکھ روپے وہ بھی ٹیکس بھر دیا۔ ابھی ٹیکس کرنے کے بعد، یہ ٹیکس بھی بھرنے کے بعد اب انسان سمجھتا ہے کہ اب چین کی زندگی جیتے ہیں، پلاٹ بھی لے لیا، گھر بھی بنا لیا، سولر پینل بھی لگ گیا، انرجی بھی اب ہو گئی، جتنی جمع پونجی تھی سب کچھ ہی تو بیچ دیا، صرف گردہ بھرایا گیا، شاید وہ نہیں نکال کے بیچنا پڑا یا دل نکال کے کسی کو بیچنا نہیں پڑا، باقی سب کچھ تو بیچ دیا۔ اب ایسے موقع پہ جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ سرکار اب یہ چاہ رہی ہے کہ اس سولر پینل کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جائے، اور یہ جو بجلی آپ جنریٹ کر رہے ہیں یہ جنریٹ تو آپ خود سے کر رہے ہیں کیونکہ سب کچھ آپ نے خود لگایا ہے، اس کے پیسے بھی سرکار کو دیے ہیں، ٹیکسیشن بھی دی ہے، سروس چارجز بھی دیے ہیں، لیکن ابھی بھی سرکار کا پیٹ نہیں بھر رہا اور وہ کہے کہ جی آپ نے مزید اس پہ بھی ٹیکس دینا ہے، تو یہ تجویز جیسے ہی آئے گی، چاہے فیک ہو یا صحیح ہو، اس پہ رد عمل تو بنتا۔ کرنٹ پاکستان کی ایک خبروں میں ایک بھوچال آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک بھوچال آیا ہوا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سولر پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا جی، یا لگ چکا ہے یا فیصلہ دے دیا ہے۔ اوور آل جو ہے ابھی کنسرن ادارے نے بھی خبر ریلیز کی، ابھی میں نے دیکھی ویلاگ کرنے سے پہلے، جس میں انہوں نے تردید کر دی ہے کہ نہ تو ایسی کوئی نہ کوئی جو ہے تجویز آئی ہے حکومت کی طرف سے، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے، فی الوقت سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا۔ اوور آل ابھی تک کی تو یہ خبر ہے، لیکن کیا یہ بات یہیں پر رکنے والی ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ خبر مارکیٹ میں خود ہی چھوڑی گئی تھی پہلے کہ دیکھ لیا جائے عوام کا رد عمل کیا آتا ہے؟ پہلے کوئی بھی کام کرنا ہو، میں آپ کو بڑی آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں، کسی بھی مرد نے اگر دوسری شادی کرنی ہو نا، پہلی بیوی سے گھر میں ہو
اسے دوسری شادی کرنی ہو تو نارمل، زیادہ تر سارے نہیں، میں بھی کچھ لوگ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ گھر جا کے پہلے مذاق میں کہنا شروع کرتے ہیں کہ یار میں دوسری شادی کر لی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، میں کر چکا ہوں دوسری شادی، ابھی کی نہیں ہوتی. وہ ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دن وہ آ کے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں. وہ بیسیکلی گھر والوں کا، بیوی کا اسپیسیفکلی اپنا ریئیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر کر جاؤں تو کیا ریئیکشن ہوگا. اور جب ریئیکشن کوئی آرام سے آتا ہے یا کوئی زیادہ توجہ نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار کر دیتے ہیں، کوئی خاص ریجیکشن نہیں مل رہی. اور اگر شروع میں جب انہوں نے کہا جی دوسری شادی کر لی اور بہت ہیوی جو ہے رسپانس ملے، نیگیٹو رسپانس، اور بندے وہیں پر ڈر جاتے ہیں نہیں یار اب دوسری شادی نہیں کرنی، بھی تو خالی جھوٹ بولا تو یہ حال ہے، سچی کر لی تو کیا حال ہوگا. وہی حال ہماری اس وقت سرکار کا ہے. یہ سرکار چاہتی ہے، یہ بے شک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار کی جانب سے کچھ ہوا ہے، لیکن چیزیں تو جو نظر آ رہی ہیں وہی نظر آ رہی ہیں کہ اگر فیک خبر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے تو اس کا فائدہ سرکار کو اس طرح بھی ہے کہ اگر سرکار جو ہے سوچ ہی رہی ہے کہ ٹیکس لگا دیا جائے سولر پینل پر بھی، تو پہلے خبر تو آؤٹ کر کے دیکھ لے کہ عوام کا رد عمل کیا آتا ہے. لیکن عوام کا جو رد عمل ہے اسے سوشل میڈیا پہ ہی آتا ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ اس عوام میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے، اور یہ بات سچ ہے. اس بات کو مجھے اور آپ کو ایگری کرنا پڑے گا. 70-72 سالوں سے ہم اسی طرح غلامانہ طرز پہ، مائنڈ سیٹ پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن کیا سولر پینل پہ ٹیکس لگے گا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ لگے گا. کیوں لگے گا؟ کیونکہ جتنے زیادہ لوگ سولر پینل پہ شفٹ ہوں گے. بجلی پہ ٹیکس کیوں لگتا ہے؟ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ بجلی مہنگی صرف اس لیے ہم نے IMF پہ قرضہ دینا ہے. IMF کہتا ہے قرضہ واپس کرو، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو کوئی بڑھ نہیں رہا، تو چلو ایسا کرو بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا دو، پیٹرول پہ ٹیکس لگا دو. تو جتنے صارفین بھرتے ہیں وہ بجلی کے، اس کو بجلی مہنگی دی جاتی ہے ان کو، اس لیے کہ تاکہ وہ ٹیکس کی مدد میں ہمارے پاس پیسہ ہے IMF کو واپس کریں. اب جب لیٹ اس سپوز 20-25% لوگ ملک کے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، سارے نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یا کوئی اچھا اربوں روپے کا ریونیو جن بجلی کے بلوں سے آتا تھا وہ لوگ سولر پہ شفٹ ہو گئے، تو وہ ریونیو آنا تو بند ہو گیا. اب حکومت کو تو پیسہ چاہیے، تو اگر وہ لگانا چاہے تو شاید وہ سولر پہ بھی لگا دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے لگا دینا ہے. آپ لوگ بچ نہیں سکتے، تو ذہن میں رکھیے گا. آپ شکر کریں کہ سولر پہ ٹیکس لگے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگ جائے، باہر گھومنے پہ بھی ٹیکس لگ جائے. جو پانی آ رہا ہے، شاید اب تو یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب تو پانی پہ بھی ٹیکس لگے گا. ابھی بھی سوشل میڈیا کی خبر ہے، فی الوقت میرے سامنے کوئی ایکشنیبل ڈاکومنٹ نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے پانی پہ بھی ٹیکس لگ جائے. ہو سکتا ہے چلنے پھرنے پہ بھی لگ جائے، کیونکہ بھائی آپ ایک مقروض اکانومی ہے اور آپ نے پیسہ دینا ہے لوگوں کا، آپ نے ملکوں کا پیسہ دینا ہے، IMF کو پیسہ دینا ہے. وہ تو پیسہ نکال کے رہے گا آپ سے. آپ نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے، پیسے واپس نہیں کرتے، وہ پورا گھر آپ سے لے لیتے ہیں. تو یہ تو پورا کا پورا ملک ہے، اور اس کے اگینسٹ اربوں ڈالر آپ لوگ لے چکے ہوئے ہیں، چاہے آپ نے لیے ہیں یا آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے لیے ہیں. غلطی آپ کی ہے، کیونکہ جب وہ لوگ پیسے لے رہے تھے تو آپ کیوں سوئے ہوئے تھے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.